ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ گزشتہ 2 ہفتے سے ایک اہم موضوع وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے حوالے سے آپ حضرات نے ہماری گفتگو سماعت کی۔ حضور کیسے رحمت ہیں اور آپ کی رحمت کن کن لوگوں کے لیے ہے اور اس کی جامعیت ہر گوشے کو میں نے واضح کیا۔ اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے رحمت للعالمین بن کر، تو آپ کی بعثت سے 40 سالہ پہلے کی جو زندگی ہے، آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال کے بعد، اس سے پہلے نہیں فرمایا، کیونکہ 40 سال کا جو ایج ہے اور 40 سال کی جو عمر ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی مکمل انسان میچور ہو جاتا ہے۔ 20 25 30 سال کے اندر وہ میچورٹی لاابالغ پن رہتا ہے۔ بچوں آپ دیکھیں گے جس کی عمر 22 سال ہے یا 24 سال ہے، تو مستقبل کا کوئی خیال، فیوچر کے بارے میں کوئی ڈیسیزن وہ نہیں لے پاتا ہے۔ وہ 25 30 سال تک تو کھیلتا ہی رہتا ہے، اور والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، ابھی 25 سال عمر ہو گئی مگر بچہ ہے، 26 سال عمر ہو گئی مگر بچہ ہے، وہ کھیل رہا ہے نا۔ زندگی کے بارے میں کوئی ٹارگٹ یا اس کا کوئی بڑا اچیومنٹ نہیں ہوتا ہے، زندگی گزرتی رہتی، مگر جو ہی 40 کراس کرتا ہے تو زندگی کی تلخ سچائی اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور زندگی کو بہت اچھے سے وہ اسٹڈی کر لیا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے۔ زندگی کو وہ اسٹڈی کرتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے۔ تو 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے، انسان مکمل طریقے سے ہر چیز کو اسٹڈی کر لیتا ہے، اور لوگ اس کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں، اس شخص کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ 40 سال کے اندر آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے کردار کیسے ہیں، آپ کا مورل ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، آتا ہے نا۔ 40 سال میں لوگ طے کر لیتے ہیں کہ سامنے والا کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کے بعد ہوئی۔ نبی نہیں، نبی تو تھے، رسول اللہ نے فرمایا، حدیث صحیح ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے سفر کو طے کر رہے تھے، بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے سفر کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت، اور بہت ساری روایتیں ہیں جس میں فرمایا گیا کہ آدم روح اور جسم کے منزل کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبوت کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اعلان نبوت، استحضار نبوت اور عملی جامہ لوگوں کے سامنے اس کا اعلان یہ 40 سال کے بعد آپ نے فرمائی۔ بلا وجہ لوگ اس میں جھگڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پہلے سے نبی تھے۔ یہ ایسے ٹاپک ہیں جس میں آپس میں کلیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اصل مدعا پر توجہ ہونا چاہیے، اصل جو کنٹینٹ ہے اس پر نظر ہونی چاہیے۔ تو 40 سال کے بعد ہی اعلان نبوت اس لیے کیا تاکہ 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں گے، بخاری کے اندر بھی اس کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 کروس ہوا تو ایک الگ بے چینی پیدا ہوئی آپ کے اندر۔ 40 سال کے بعد ایک الگ بے چینی پیدا ہوئی، اور وہ بے چینی کس طرح تھی؟ وہ جستجو کی بے چینی تھی۔ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تھلگ کر لیا، خلوت گزی ہو گئے، خلوت نشیں ہو گئے، اور ہر وقت ذکر و فکر میں اپنے اوقات گزارنے لگے۔ ذکر و فکر میں اوقات ڈھونڈنے میں، کھوجنے میں، اللہ کے جو قدرت کے جو مناظر ہے اس میں اس کی فکر کرنے میں لگے رہے۔ 40 سال کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اعلان نبوت کی ایکٹیویٹی اور پروسیس شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اور اس وقت کے بارے میں یہ بھی آیا ہے، بخاری کے اندر روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب خواب دیکھنے لگے، عمدہ خواب دیکھنے لگے، اور جو خواب آپ رات میں دیکھتے تھے اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صبح ہو جاتا تھا۔ یعنی جو خواب رات میں دیکھتے تھے وہ صبح وہ خواب ظاہر ہو جاتا تھا۔ ہو بہو جو خواب آپ نے دیکھا اور جو چیز آپ نے خواب کے اندر مشاہدہ کی وہ عملی شکل میں وہ خواب دن میں آپ کو نظر آتا تھا۔ یہ تھا پروسیس، اسٹارٹنگ پروسیس جو تھا اعلان نبوت کا۔ اس کے بعد فکر میں لگے رہتے تھے اور گویا کہ کسی شے کے استغراق میں مستغرق تھے، کسی شے کے استغراق میں، فکر میں مستغرق تھے۔ اسی وقت غار حرا کا نام سنا ہوگا آپ نے، جبل حرا، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور غار حرا اسی پہاڑ کا ایک غار ہے، کوہ جس کو بولتے، کھو، پہاڑ کا کھو ہوتا ہے نا، جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بدھ مت کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو بدھسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو مطلب گوتم بدھ کے جو ریپریزنٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ بھی غار میں جایا کرتے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 500 سال پہلے کا زمانہ ہے گوتم بدھ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے۔ غار میں گئے کیوں؟ کیونکہ غار ایک خلوت ہے، وہاں کا ماحول جو ہے ایک شانتی والا ماحول ہے، پیسفل ایریا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد جس کے استغراق میں وہ منہمک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اور زیادہ یاد کرنے میں ان کو مزہ آ رہا تھا، اس لیے کوہ میں چلے گئے، غار میں چلے گئے۔ غار میں جانے کے بعد وہ مکہ سے 3 میل کا فاصلہ ہے غار حرا، غار حرا مکہ سے 3 میل کا فاصلہ ہے۔ تو غار میں رہنے لگے تو کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جو بھی کھانا ہوا کرتا ہو وہ اپنے ساتھ کھانا اور پانی لے کے جاتے تھے، اور جب وہ ختم ہوتا تھا تو کبھی وہ خود جا کر کے واپس لے کے آتے تھے، یا پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ جا کے غار میں پہنچایا کرتی تھی۔ یہ تھا جستجو کا عالم، اور فکر اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کیسی ہوتی تھی؟ اس وقت تو اعلان نبوت ہوا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کی نوعیت کیا تھی؟ کیا کرتے تھے وہ؟ کیسی عبادت ہوتی تھی؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے اعتبار سے عبادت کرتے تھے، بعض مفسرین نے کہا کہ دین موسوی کے اعتبار سے عبادت کرتے تھے، بعض نے کہا کہ دین عیسوی کے اعتبار سے عبادت کرتے تھے، مگر ایک چند مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دین کے اعتبار سے عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ذوق اور اپنے شوق اور خود سے وہ عبادت کرتے تھے۔ یہ زیادہ موضوع لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کو فالو کریں، یہ شایان شان نہیں ہے، دین موسوی کو فالو کریں وہ، جبکہ آپ تو خود معلم ہیں، آپ خود صاحب دین ہیں، صاحب شریعت ہیں، آپ کیا کسی کو فالو کریں؟ کائنات تو آپ کو فالو کرنے کے لیے بنائی گئی، پوری کائنات آپ کو فالو کرنے کے لیے بنائی گئی، لہذا آپ اپنے ذوق اور اپنے شوق کے اعتبار سے عبادت کرتے تھے۔ عبادت کی نوعیت کیا تھی یہ واضح نہیں، اسی لیے مفسرین اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اپنے اپنے علم کے تناظر میں انہوں نے تفسیر بیان کی۔ تو غار حرا گئے، جانے کے بعد وہاں کئی وقت گزارا، کئی مدتوں گزارا۔ اس کے بعد ایک بار اچانک وحی کا نزول ہوا، اور وحی کا نزول ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا جو جبریل امی، جن کا نام جبریل امی تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کہ وہ وحی نازل فرمایا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا اقرا پڑھیے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ایک ترجمہ لوگ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ آپ کو نہیں آتی۔ اس کی اگر دلیل کی ہم بات کریں تو تعبیر پر غور کریں، ما انا بقاری، اس پر غور کریں گے تو معنی یہ ہرگز نہیں نکلتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اسم فاعل کے اعتبار سے۔ قاری اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ قاری جو ہے اسم کے بہت سارے اقسام ہیں، اس میں سے جو مشتق ہے نا، جامد مصدر مشتق، تو یہ قاری ہے، یہ مشتق اسم ہے۔ کیا ہے یہ؟ مشتق۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے والا، جیسے گو سے گوئر، سلیپ سے سلیپر، سونے والا۔ اب سلیپر کا معنی آپ کیا کریں گے؟ سونا نہیں کریں گے نا، جو معنی ایگزٹ وہی کریں گے۔ گوئر کا معنی آپ کیا کریں گے؟ جانے والا نہیں، کیا کہیں گے؟ گیا، الگ ہے، وہ معنی ہی نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر ہے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں نہیں پڑھتا، یہ معنی کر سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن کے اندر بھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے وہ لڑکے، ان کے وہ بچے جو یوسف علیہ السلام سے بہت عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک کپڑے کو خون میں بھگا کر کے لے کر کے آیا، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے قتل ہونے کی اور بھیڑیے کا شکار ہونے کی خبر دی، تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر وہ آیت لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ وما انت بمؤمن لنا، وما انت بمؤمن لنا، حالانکہ آپ میرا ایمان، آپ میرا یقین نہیں کریں گے، آپ میرا یقین کرنے والے نہیں ہیں، یہ تعبیر ہے قرآن کے اندر۔ وما انت بمؤمن لنا، یہاں مومن یہ بھی اسم فاعل ہے اور وہاں قاری یہ بھی اسم فاعل ہے۔ تو یہاں ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ آپ میرا یقین کرنے والے نہیں ہیں یا آپ میرا یقین نہیں کریں گے، یہ ترجمہ ہوگا۔ آپ سینٹنس کو دیکھیں قرآن کی آیت کو، تو وہاں جو ترجمہ یہاں ہوگا سینٹنس کے اعتبار سے، وہی ترجمہ وہاں بھی ہوگا، ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی آپ میرا یقین نہیں کریں گے اسم فاعل کے اعتبار سے، تو آپ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو وہاں ترجمہ کچھ کر رہے ہیں آپ، یہاں ترجمہ گڑبڑ کر دے رہے ہیں آپ۔ تو قرآن کی آیت پر بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسم فاعل وہاں بھی ہے، یہاں بھی اسم فاعل ہے۔ تو جس طرح ترجمہ کا وہاں جو مذاق ہوگا اس طریقے سے یہاں بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہاں ترجمہ جو ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے سرے سے۔ اسی لیے معنی یہ ہوا کہ میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کیا کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، تو جبریل امین نے فوراً کیا کیا یہ آپ کو معلوم ہوگا، فوراً آپ کو سینے سے لگایا نا۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، معانقہ کیا، بہت زوردار معانقہ کیا۔ حدیث کی عبارت ہے کہ بلغ منی الجہد، کہ مجھے اتنا زور سے انہوں نے معانقہ کیا، مجھے دبوچا کہ تھکاوٹ ہو گئی، میں پریشان ہو گیا، اتنا زور سے معانقہ کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو آئے تھے بولنے کے لیے اور وہی لے کر کے، رسول اللہ کو سینے سے زبردستی کیوں لگایا اور دبوچا کیوں؟ جبکہ رسول اللہ آقا ہیں اور جبریل خادم ہیں۔ خادم کے اندر اتنی جرأت کہ اپنے آقا کو کس کے دبوچ لے، یہ تو ادب کے بھی خلاف ہے۔ غور اگر کیجیے گا تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے دبوچے، چے مانا دارت، کیوں دبوچا آپ نے؟ وجہ کیا تھی؟ اور ایک بار نہیں دبوچا، 3 بار دبوچا۔ پہلے کہا اقرا پڑھیے، رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقاری، کس کے دبوچ لیا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھیے، رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر کس کے دبوچا، پھر چھوڑا، پھر پوچھا، پھر کہا پڑھیے ما اقرا، کہا کہ ما انا بقاری، پھر دبوچا، کس کے دبوچا، زبردست طریقے سے معانقہ کیا، پھر چھوڑا۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب جبریل امین نے پڑھنا شروع کیا مکمل، اس وقت مکمل پڑھا نہیں تھا، اقرا اقرا کہہ رہے تھے، مگر جیسے ہی پڑھنا شروع کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ 3 بار نہیں پڑھا، چوتھی بار میں کیوں پڑھا؟ 3 بار کہا ما انا بقاری، مگر چوتھی بار پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن و حدیث کی باریک الفاظ اور باریک ٹکڑوں پر جب آپ نظر ڈالیں گے نا تو آپ کے سامنے عقیدہ واضح ہوگا، آپ کے سامنے عقیدہ واضح ہوگا اور معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ 3 بار پڑھا نہیں
اور جبریل امین نے 3 بار کس کے دبوچ لیا، تو دبوچنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی لاجک تھا یہاں پہ دبوچنے کی؟ مگر ہاں لاجک ہے۔ کیوں دبوچا؟ دبوچا اس لیے کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جس چیز کے فکر میں آپ تھے، ڈھونڈ رہے تھے نا، پریشان تھے نا، بے چینی تھی آپ کو، اور خلوت گزی ہو گئے تھے، اور اسی لیے عبادت کے لیے غار حرا بھی چلے گئے تھے، تو کسی چیز کی تلاش تھی، تو جس چیز کی تلاش تھی اس میں وہ کھوئے ہوئے تھے۔ مستغرق کہتے ہیں عربی میں، کس چیز میں مستغرق تھے؟ مستغرق تھے اس مطلوبہ کے تعلق سے جس کے لیے فکر مند تھے، مستغرق تھے۔ تو جب انسان مستغرق ہوتا ہے، سمجھیے ایک بے ہوشی کا عالم ہے۔ کوئی انسان سو جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے جگاتے ہیں؟ اگر کسی کی نیند بہت سخت ہے تو آواز دیتے ہیں، آواز سے اگر وہ نہیں سنتا تو آپ اس کو ہلاتے ہیں، اے اٹھو اٹھو اٹھو، ہلاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر میں بہت زیادہ گھوڑا بیچ کے سویا ہوا ہے تو آپ ہلانے سے بھی ہونے والے تو پانی مارتے ہیں چہرے پہ۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ چہرے پہ پانی مارتے ہیں نا، اگر جنبش دی آپ نے، اب وہ اٹھا نہیں تو چہرے پہ آپ پانی پھینکتے ہیں، اس کے مارتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں پانی کا، پھر وہ بیدار ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے کہ وہ ایک خواب تھا، وہ خواب ٹوٹ گیا اس کا، ہے نا۔ تو گویا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے یاد میں مستغرق تھے۔ جبریل امی نے اس استغراق کی کیفیت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا، کس کے لگایا تھا، اس استغراق کی کیفیت کو توڑنے کے لیے۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے ما انا بقاری، وہ اسی استغراق کی کیفیت میں کہہ رہے تھے۔ 3 بار کہا تھا نا اقرا اقرا، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری ما انا بقاری ما انا بقاری، 3 مرتبہ جو آپ نے فرمایا وہ استغراق کی کیفیت کے تعلق سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رب کے یاد میں مستغرق ہیں، اور کوئی آ کے کہے پڑھو تو کہاں پڑھنا اور کہاں رب کی محبت، کہاں پڑھنا اور کہاں استغراق کی کیفیت۔ مگر استغراق کی کیفیت کو توڑنے کے لیے 3 بار دبوچا، اس کے بعد بھی استغراق کی کیفیت نہیں ٹوٹی۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ 3 بار دبوچنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغراق کی کیفیت نہیں ٹوٹی۔ استغراق کی کیفیت جب ٹوٹی جب اس خالق کائنات کا نام لیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جب اس رب کا نام سنا، اس محبوب کا نام سنا، اس مطلوب کا نام سنا جس کے یاد میں بے چین تھے، نام سنتے ہی استغراق کی کیفیت رفع ہو گئی۔ اسی لیے جیسے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیے۔ 3 بار دبوچنے کے بعد بھی وہ کیفیت ٹوٹی نہیں تھی۔ جب جبریل امین نے پڑھنا شروع کیا مکمل، اور رب کا نام آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو لفظ رب آ جائے، محبوب کا تذکرہ آ جائے، اپنے مطلوب کا ذکر ہو، تو وہ کیفیت کیسے نہیں ٹوٹے گی، ہے نا۔ آپ بہت زیادہ آپ کے اوپر خمار ہو نیند کا، بہت نیند کا خمار ہو، اور آپ کا کوئی محبوب آپ کے سامنے آ جائے، اسی وقت سارا خمار اڑ جائے گا محبوب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ مطلوب آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت استغراق میں تھے، 3 بار دبوچا، 1 بار میں بھی وہ بے چینی ختم نہیں ہوئی، وہ استغراق کی کیفیت ٹوٹی نہیں، 2 بار میں بھی نہیں، 3 بار میں بھی نہیں۔ اس کے بعد جبریل امین سمجھ گئے کہ یہ کیفیت ایسے ٹوٹے گی نہیں، پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 3 بار پہلے آیت نہیں پڑھی تھی، صرف اقرا کہا تھا، پڑھیے۔ وہاں مستغرق ہیں اور آپ اقرا اقرا کر رہے ہیں، کہاں سے وہ کیفیت ٹوٹے گی؟ تو یہ ہے محبت کا معاملہ۔ لوگوں نے نہ جانے کیا کیا مفہوم نکالا، آیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تدبر، تفکر، تعقل، یہ 3 چیز ہے قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ نے ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی باریک نقطوں پر آپ کی نظر جائے گی، اب اس کے ان معانی کی طرف بھی نظر جائے گی جو مخفیات ہیں، جو مضمرات ہیں، جو آپ سے پوشیدہ ہیں۔ ظاہری معنی تو ترجمہ سے سمجھ میں آتا ہے، مگر مفہوم جو باطنی معنی کا ہے وہ غور و فکر سے نظر آتا ہے۔ غور و فکر سے وہ قلعی کھلتی ہے اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آشکار ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیت پڑھی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اب یہاں پر دیکھیے 3 آیت کے اندر 3 تعلیم ہے۔
اس آیت میں 3 تعلیمیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدء الوحی کے حوالے سے بخاری کی روایت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جو بیان کیا وہ مکمل بخاری کی روایت ہے۔ بدء الوحی کے باب سے، بخاری کے اندر بدء الوحی ایک باب ہے، اس میں اس کا مکمل ذکر ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مگر امت کے لیے اس میں ایک اہم تعلیم ہے، امت کے لیے اس آیت کے اندر اہم تعلیم ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ پہلی تعلیم کی ہے، امت کو پہلی تعلیم کی ہے، یعنی علم، حصول علم۔ اقرا سے علم کے طرف اشارہ ہے، اقرا سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ علم کے طرف، حصول علم کے طرف، کہ علم ایک ایسا جوہر ہے اور ایک ایسی روشنی ہے جو تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے اور ایک ایسا اجالا ہے جو مضلات اور تاریکیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ تو پہلی چیز ہے علم، حصول علم کی طرف اشارہ ہے اقرا سے۔ اس کے بعد آیا اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہاں سے مشاہدہ باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، معرفت حق کی طرف اشارہ ہے، اپنے پروردگار کو ڈھونڈنے کی طرف اشارہ ہے، اپنے پروردگار کو تلاشنے کی طرف اشارہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اللہ کی معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت بغیر علم کے آپ معرفت حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ علم وہ علم نہیں ہے جو ظاہری ہے، یہ علم باطنی ہے۔ اللہ کی معرفت باطنی علم سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت باطنی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو پہلے تعلیم اقرا، اس کے بعد رب کا نام یعنی اللہ کی معرفت، اور تیسری چیز ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، وہ رب جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں تیسری تعلیم ہے اپنے وجود کا انالائسس کرنا، اپنے یعنی فلسفہ خودی کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ اقبال کا ایک فلسفہ خودی ہے، اور اس آیت کے اندر اسی فلسفہ خودی کی طرف اشارہ ہے۔ خلق الانسان من علق، کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تمہارا وجود کیسے ہے، تم کیسے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہیں کیسے اللہ نے بنایا ہے، اور تمہاری حقیقت کیا ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ جب اپنی خودی کی طرف توجہ ہوگی نا تو ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، آپ کی انانیت بھی ختم ہوگی اور آپ کا کبر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جب اصل حقیقت کی طرف آپ نظر ڈالیں گے کہ میرا وجود کیسا ہے، وہ ایک نطفہ جو ایک غلیظ نطفہ ہے، اس سے میری تخلیق ہوئی ہے، اور ہمارے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ، ہم اتنے مغرور، ہم لوگوں سے اگر بات کر رہے ہیں تو اخلاق کا دامن چھوڑ دے رہے ہیں۔ غرور میں اگر رقم آ گئی اور پیسہ آ گیا تو ہم جو ہے کہ لوگوں کے سامنے خود کو بڑا پریزنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، گھمنڈ آتا ہے۔ اگر زیادہ علم حاصل کر لیا تو بھی گھمنڈ آ جاتا ہے، زیادہ رئیس ہو گئے تو بھی گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تو یہ گھمنڈ جو ہے، آپ اپنی اصلیت کی طرف توجہ دیں، آپ اپنی تخلیق کی طرف توجہ دیں، آپ اپنے وجود کا انالائسس کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اس ناپاک قطرے سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، گویا کہ آپ کے وجود کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو پھر کیسا گھمنڈ، پھر کیسا غرور، اور پھر کس طریقے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو 3 تعلیم ہے اس آیت کے اندر، ایک ہی ٹکڑے کے اندر۔ پہلی چیز یہ ہے علم کا حصول، طلب علم کو حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنا، یہ پہلا اشارہ، اور دوسرا اشارہ اللہ کی معرفت، اور تیسرا اشارہ فلسفہ خودی، اپنے آپ کو پہچانو۔ جب اپنے آپ کو پہچانو گے تو اللہ یاد آئے گا، اللہ کی ذات یاد آئے گی۔ جب خود کو پہچانو گے اللہ کی معرفت اور مضبوط ہوگی، اور جب خود کو پہچانو گے تو اللہ سے جڑنے کے پروسیس میں لگ جاؤ گے کہ اللہ کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت کے حصول میں خود کو لگاؤ گے، جب کبر نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہوگا، تو اللہ کی معرفت کی جو چمک ہے اور جو پرتو ہے وہ آپ کے اوپر نازل ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ شروع کی، وہ عملی جامہ پہنانے کے بعد 40 سالہ جو زندگی ہے آپ کی، وہ عملی جامہ ہے۔ یہاں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے خود سیکھ لیں،
آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آج کل تقریروں کا اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ معلم یا خطیب جو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اگر اس کی تقریروں میں اس لوگوں کے اوپر اس کا احساس اثر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود لما تقولون ما لا تفعلون کے تحت آ رہا ہے. یعنی وہ خود عملی جامہ نہیں پہنا رہا ہے، وہ لوگوں کو بتا تو ضرور رہا ہے مگر اس کی زندگی ان اعمال سے خالی ہے. تو پہلے ضروری ہے خود درست ہو جائیں. 40 سالہ رسول اللہ نے عملی جامہ پہنا کے دکھایا حق کیا ہے، صداقت کیا ہے، امانت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کیا اور صادق الامین جیسے القابات اور خطابات آپ کو دیے گئے. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ دین کیا ہے، اس کے بعد آپ نے بتایا توحید کیا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی رسالت کے تعلق سے لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں. پہلے نہیں بتایا، معلوم تھا پہلے بتاتے تو لوگ تو جھوٹا کہہ دیتے، مگر 40 سالہ عملی جامہ پہنانے کے بعد تاکہ وجود آپ کا سامنے آ جائے کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا. تو تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود درست ہو جائیں، اور 40 سالہ زندگی انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور آپ نے 40 سالہ زندگی میں عملی جامہ پہنایا، اس کے بعد تبلیغ شروع کی. یہ امت کے لیے اشارہ ہے کہ پہلے خود کو درست کر لو، فلسفہ خودی کی طرف کا جو ہے کہ وہ فلسفہ خودی پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کو جانو، اس کے بعد دوسروں کو دین کی دعوت دو. وما علینا الا البلاغ.